بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کے ابتدائی دور کی ان برگزیدہ شخصیات کی سیرت آج کی نوجوان نسل کے لیے مینارہ نور ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اللہ کے دین کی آبیاری کی۔ یقیناً مسلمان کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور صحابیات کی سیرت کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ مکہ مکرمہ سے 330 کلومیٹر دور وادی بدر کے سنگلاخ میدان میں کفار کے 70 سرداروں اور جنگجوؤں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ ان میں رئیس مکہ و دشمن اسلام ابو جہل بھی ہے، جس کی سربریدہ لاش دنیا کے متکبر ظالم و جابر لوگوں کو دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس کا سر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ابو جہل کا سر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، پھر صحابہ کرام کی جانب متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا، عمار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ حضرت عمار خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، یہ ہے تمہاری ماں کا قاتل جسے اللہ نے قتل کر دیا۔ حضرت عمار نے ابو جہل کے مکروہ سر کی جانب دیکھا تو ماں کی شہادت کا منظر نگاہوں میں گھوم گیا۔ مظلومیت و بے بسی کے دردناک مناظر ذہن کے پردے پر نمودار ہونا شروع ہوئے۔ ماں کا خون میں تڑپتا ہوا لاشا، باپ کی مظلومانہ شہادت، بھائی کے پیار سے محرومی، چھوٹے سے خوبصورت اشیاء کی تباہی اور بربادی، اور پھر ابو جہل کے نفرت بھرے کہے۔ اللہ نے اپنی برگزیدہ بندی حضرت سمیہ کے منہ سے نکلے الفاظ سچ کر دکھائے، اور اسلام کا نام و نشان مٹانے کی آرزو لیے یہ متکبر فرعون نما سرغنہ 2 مسلمان بچوں کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گیا۔ اسلام کی اس عظیم مجاہدہ کا نام حضرت سمیہ بنت خبات تھا، اور ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم کی کنیز تھی۔ ان کا نکاح یمن کے قبیلے ابس کے ایک نوجوان یاسن بن عامر قحطانی کے ساتھ ہوا۔ حضرت سمیہ کا اسلام قبول کرنے والوں میں 7واں نمبر تھا، جبکہ ان کے شوہر بھی سابقون اولون میں سے تھے۔ اللہ نے انہیں 3 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے حضرت عمار بن یاسر نے بہت شہرت پائی۔ وہ مشہور صحابی تھے اور 37 ہجری 757 عیسوی میں حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں جنگ صفین میں 91 سال کی عمر میں شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ حضرت سمیہ کے شوہر حضرت یاسر یمن کے ایک قبیلے ابس کے رہنے والے تھے۔ ملکہ سبا کے دارالحکومت معرب کی تباہی کے بعد وہاں کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ ایسے میں حضرت یاسر کا ایک جوان سال بھائی خاموشی سے گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ والدین کے شدید اصرار پر وہ اپنے 2 بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ بھائی کی کھوج لگاتے ہوئے مکہ جا پہنچے۔ کافی تلاش و جستجو کے بعد بھی جب کوئی سراغ نہ ملا تو ساتھ آنے والے دونوں بھائی تو مایوس ہو کر واپس چلے گئے، لیکن یاسر کو مکے کی محبت نے اپنا اسیر بنا لیا۔ وہاں ان کی ملاقات ابو جہل کے چچا قبیلہ بنو مخزوم کے سردار محشم بن مغیرہ مخزومی سے ہو گئی۔ محشم اپنی کنیت ابو حذیفہ سے مشہور تھے۔ ابو حذیفہ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کے پاس سمیہ بنت خبات نامی ایک کنیز تھی، جن کی یاسر سے شادی کر دی۔ 771 میں حضرت یاسر کے یہاں عمار کی ولادت ہوئی۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ ابو حذیفہ نے عمار کی پیدائش کے بعد حضرت سمیہ کو آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ خاندان آخر تک ابو حذیفہ کے ساتھ ہی مقیم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے ابو حذیفہ کا انتقال ہوا تو قبیلہ بنو مخزوم کی سربراہی قبیلہ
بنو مخزوم کی سربراہی عمر بن ہشام ابو جہل کے پاس آ گئی۔ ابو جہل اپنے چچا ابو حذیفہ کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے یاسر اور سمیہ کو زبردستی اپنی غلامی میں لے لیا، حالانکہ ابو حذیفہ انہیں بہت پہلے ہی آزاد کر چکا تھا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا دور تھا۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی محبتیں نچاور کرتے اور صادق و امین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا۔ اسلام کے سورج کی روشنی کرنیں غار حرا سے نکل کر دنیا کو منور کرنے کے لیے بےتاب تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بہت ہی قریبی احباب اسلام قبول کر چکے تھے، جن میں حضرت سمیہ، ان کے شوہر اور بیٹے بھی شامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بلال حبشی بھی اسلام قبول کر چکے تھے، جنہیں حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن حلف سے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ حضرت بلال کے حضرت سمیہ کے خاندان سے تعلق تھا، چنانچہ وہ انہیں حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے، جنہوں نے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی، اور اسی ملاقات کے دوران وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حتیجۃ الکبریٰ، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت صہیب سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت عمار یاسر سے بخاری شریف میں ایک روایت مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر کے سوا کوئی نہ تھا۔ جب ابو جہل کو حضرت سمیہ کے خاندان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں تمام حدود پار کر چکا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں غریب، غربا، غلام، خادم، کنیزیں اور مجبور و مفلس لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، جنہیں ان کے آقا اور قبائل کے بااثر افراد بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بناتے۔ ابو جہل جیسے ظالم و جابر اور اسلام کے شدید ترین دشمن کی ایک کنیز یوں اسلام قبول کر لے، یہ اسے کسی طور گوارا نہ تھا۔ حضرت سمیہ ان بے سہارا افراد میں سے تھی جن کا مکہ میں کوئی عزیز نہ تھا اور نہ ہی کوئی قبیلہ، جبکہ مسلمان بھی بہت قلیل تعداد میں تھے، یعنی اس وقت مکے میں کوئی بھی ابو جہل کا ظلم و ستم روکنے والا نہ تھا۔ حضرت سمیہ اور ان کے خاندان نے اپنی جوانی بنو مغیرہ کے سردار کی خدمت میں گزار دی تھی، اور اب جبکہ عمر بہاراں پر خزاں کے سائے تھے، مضبوط و توانا اعضاء ضعیف مزمل ہو چکے تھے، طاقت و قوت برداشت زوال پذیر تھی، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ابو جہل کی درندگی اور عذاب کی تمازت بڑھتی جا رہی تھی۔ ضعیف، بوڑھی، ناتواں سمیہ کو مکے کی تپتی ریت پر بچھے سرخ کے پکتے انگاروں پر لیٹنے پر مجبور کیا جاتا۔ عین دوپہر کے وقت جب سورج کی تپش عروج پر ہوتی، لوہے کی باری برکم ذرہ پہنا کر کڑا کر دیا جاتا، اور کبھی گلے میں لوہے کا باری توق ڈال کر قریش کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ والدین کے سامنے بچوں پر اور بچوں کے سامنے ماں باپ پر تشدد کے پہاڑ ڈھائے جاتے۔ زخمی سمیہ اور یاسر بچوں کے مجروح جسم دیکھ کر تڑپتے تو بچے والدین کی حالت زار پر خون کے آنسو روتے۔ دور بیٹا ابو جہل اس جذباتی کیفیت کو دیکھ کر کہے لگاتا اور مغلظات کے ساتھ کفریہ جملے بکتا، لیکن آفرین ہے اسلام کے ان جانثاروں پر کہ یہ سب جور و ستم اور ان کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہ لا سکا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم اور بے آسرا خاندان پر ابو جہل کے ہاتھوں ڈھائے جانے والے مظالم دیکھتے تو دعا کرتے ہوئے فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر کے لیے جنت بے قرار ہے۔ قریش کی نظر میں عورت کی حیثیت بے جان کھلونے سے زیادہ نہ تھی۔ عورت گھر کی وہ باندھی تھی جس کا کام محض مرد کی خدمت کرنا اور اس کا ہر حکم بجا لانا تھا۔ اہل قریش اور خاص طور پر بنو مغیرہ اس بات کو اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے کہ ایک معمولی بوڑھی کنیز اس قدر ظلم و تشدد کے بعد بھی بنو مغیرہ کے طاقتور سردار کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی مانند مضبوطی سے کڑی ہے۔ ایک دوپہر ابو جہل اپنا تیز دار نیزہ ہاتھ میں لیے زخموں سے لنڈال حضرت سمیہ کے پاس جا پہنچا اور گرجتے ہوئے بولا، اے بوڑھی کنیز، آج تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑتی ہے یا موت کو گلے لگاتی ہے۔ صبر و استقامت کی پیکر جلیل القدر صحابیہ نے اپنی بوڑھی بوجھل پلکیں اوپر اٹھائی تو ان کے پرنور آنکھوں سے نکلنے والی ایمان افروز شعاعوں نے ابو جہل کو ہلا کر رکھ دیا۔ قوت ایمانی سے لبریز، مضبوط و توانا لہجے میں گویا ہوئی، اے عمر بن ہشام،
تو قریش کا سب سے طاقتور سردار ہے۔ اس وقت مکے میں تیرا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن یاد رکھ وہ دن ضرور آئے گا جب تیرے اس شہر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی، جہاں حق و انصاف کا بول بالا ہوگا اور تیرے شہر کے سب لوگ ان کے پیروکار ہوں گے، جبکہ تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکا ہوگا۔ حضرت سمیہ کے ان ایمان افروز کلمات نے ابو جہل کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر اس کا نیزہ لاغر و کمزور حضرت سمیہ کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ اسلام کی یہ مجاہدہ کلمہ پڑھتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ جام شہادت نوش کرنے سے پہلے کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ یہ تھی اسلام کی تاریخ کی پہلی شہادت۔ حضرت عمار کو اپنی والدہ کی اس دردناک موت کا بے حد دکھ تھا۔ جوش انتقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو حد ہو گئی، اب اجازت دیجیے کہ ہم ان سے انتقام لیں۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور دعا فرمائی۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت یاسر بھی شہید کر دیے گئے۔ یوں حضرت عمار والدہ کے بعد والد کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ بلا شبہ اسلام کے ابتدائی دور کی ان برگزیدہ شخصیات کی سیرت آج کی نوجوان نسل کے لیے مینار نور ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اللہ کے دین کی آبیاری کی۔ یقیناً مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور صحابیات کی سیرت کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں۔